اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہم نے سورہ مطففین کرایا اور جتنے سورے ہوئے اس کی آپ نے بہت اچھے سے پریکٹس کیا ہوگا اور گھر میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا ہوگا مخرج اور تجوید کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ آج ہم جو سورہ اسٹارٹ کر رہے ہیں اس سورے کا نام ہے سورہ انشقاق۔ سورہ انشقاق مکی سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 25 آیت ہے۔ ہم جس طرح سے تمام سوروں کو پڑھیں مخرج تجوید کے ساتھ، اسی کے ساتھ آج اس سوروں کو بھی پڑھیں گے مخرج اور تجوید کے ساتھ، اور ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم سورہ انشقاق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زیر ای، زال سین زبر زس، ایزس۔ دیکھیے یہاں پہ الف آیا ہے مگر ہم نے الف کو نہیں پڑھا، زال کو سین میں ڈائریکٹ جوائن کر دیا۔ زال سین زبر زس، ایزس، سین زبر سا، ایزس سا، میم الف مد زبر ما، ایزس سما، حمزہ نون پیش ان، ایزس سما ان، شین قوف زبر شق، قوف تا زبر قط، شقت، اذا السماء انشقت، شقت یہاں پہ کلکلا والا قانون آ گیا، کتب جد والا، شقت، اذا السماء انشقت، واو زبر وا، الف زبر آ، و آ زال زیر زی، و ازی نون تا زبر نت، و ازینت، و ازینت، لام زیر لی، رو با زبر رب، لی رب، با زیر بی، لی رب بی، ہا الف زبر ہا، لی رب بی ہا، واو زبر وا، ہا قاف پیش حق، یہاں پہ بھی کلکلا والا قانون آ گیا ہے، حق، قوف تا زبر قط، حقت، و ازینت لی رب بی ہا و حقت۔ ہماری جو تیسری آیت ہے، واو زبر وا، الف زیر ای، و ای، زال لام زبر زل، و ایدل، الف رو زبر ار، و ایدل، ار، زود پیش زو، ارزو، میم دال پیش مد، یہاں پہ بھی کلکلا والا قانون آ گیا، کتب جد، مد، دال تا زبر دت، مدت، و ایدل ارزو مدت۔ ہماری جو اگلی آیت ہے، واو زبر وا، الف لام زبر ال، و ال، قوف تو زبر قط، و القط، میم الف زبر ما، و القط ما، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، و القط ما فی ہا، واو زبر وا، تا زبر تا، و تا، خو لام زبر خل، و تا خل، لام تا زبر لت، و تا خلت، و القت ما فیہا و تخلت۔ ہماری جو پانچویں آیت ہے، واو زبر وا، الف زبر آ، و آ، دال زیر زی، و ازی نون تا زبر نت، و ادینت، و ادینت، لام زیر لی، رو با زبر رب، لی رب، با زیر بی، لی رب بی، ہا الف زبر ہا، لی رب بی ہا، واو زبر وا، ہا قوف پیش حق، حق، قوف تا زبر قط، حقت، و ازینت لی ربیہا و حقت۔ ہماری جو 6 آیت ہے، یا کھڑا مد زبر یا، الف یا زبر ای، یا ای، یا پیش یو، یا ایو، ہا لام زبر حل، یا ایوہل، الف نون زیر ان، یا ایوہل ان، سین الف زبر سا، انسا، نون پیش نو، انسانو، یا ایوہل انسانو، الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان، یہاں پہ اکفا والا قانون آ گیا، ان، کیف زبر کا، انکا، کیف الف زبر کا، دال زید دی،
قادی ہا دو پیش ہن قادی ہن. یہاں پہ اظہار کریں گے ہن میں کیونکہ ہا کے بعد تنوین کے بعد الف کا آنا یعنی الف آ گیا ہے تو اظہار ہوگا قانون. قادی ہن یا ایہل انسان انکا قادحن الف زیر ای لام کھڑا زبر لا ایلا رو با زبر رب با زیر بی ربی کیف زبر کا ربی کیا. یا ایہل انسان انکا قادحن الی ربک کیف دال زبر قد ہا الف دو زبر ہن قد ہن فا زبر فا میم پیش مو فمو لام کھڑا زبر لا فملا قوف یا حاضر کی فملا کی. یا ایہل انسان انکا قادحن الی ربک قدحا فملاقی. ہماری جو 7th آیت ہے فا زبر فا الف میم زبر فام میم الف زبر ما میم پہ بھی تشدید آ گیا تو میم بھی مشدد ہو گیا یعنی میم میں بھی اکفا کیا. فاما میم نون زبر من اظہار کا قانون آ گیا کیونکہ الف آ گیا. من الف وا پیش او تا زیر تی او تی یا زبر یا اوتیا فاما من اوتیا کیف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتا با زبر با کتابا ہا الٹا پیش ہو کتابہو با زیر بی یا زبر یا بی یا میم یا زیر می بی یا می نون ہا زیر نی بی یمینی. فاما من اوتیا کتابہ بیمینی. ہماری جو اگلی آیت ہے فا زبر فا سین واو زبر سو فسو فا زبر فا فسوفا یا پیش یو ہا الف زبر ہا یو ہا سین زبر سا یو ہاسا با پیش بو یو حاسبو فسوفا یو حاسبو ہا زیر ہی سین الف زبر سا حسا با یا دو زبر بین حسا بین. ادغام کا قانون آ گیا جیسے آپ کو معلوم ہوگا ادغام میں 6 لیٹر ہوتے یا رو لام میم واو نون. حسا بین یا زبر یا سین یا زیر سی یسی رو الف زبر رو یسی رو. یہاں پہ وقف کر رہے ہم لوگ تو 2 سائن کو ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہے یعنی 2 زبر کو نہیں پڑھا ہے. اور جب بھی الف اگر آتا ہے تو کتنا ہم وقف کریں اسٹاپ ہوں گے تو وہاں پہ الف ضرور پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے یسی رن کے بجائے یسی رو 2 سائن کو ہم نے نہیں پڑھا مگر الف کو ہم پڑھ رہے یسی رو فسوفا یحاسب حسابا یسیرا. ہماری جو 9th آیت ہے واو زبر وا یا نون زبر ین و ین قوف زبر کو و ین کو لام زیر لی و ین قولی با پیش بو و ین قلبو الف زیر ای لام کھڑا مزبر لا الا و ین قلبو الا الف ہا زبر لام زیر لی اہلی ہا کھڑا زیر ہی اہلی ہی و ینقلبو الی اہلی. میم سین زبر مس رو واو پیش رو مسرو رو الف زبر رو مسرورو مسرورو و ینقلبو الی اہلہ مسرورا. ہماری جو 10th آیت ہے واو زبر وا الف میم زبر و میم الف زبر ما و ما
میم نون زبر من، الف واو پیش او، تا زیر تی، اوتی، یا زبر یا، اوتیا، و اما اقفا کا قانون، من اظہار کا قانون، اوتیا، کیف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با زبر با، کتاب، ہا الٹا پیش ہو، کتابہ، و اما من اوتیا کتابہ، واو زبر و، رو الف زبر رو، و رو، حمزہ زبر آ، و رو آ، زو ہو زبر زہ، رو ہا زیر ری، زہری، و اما من اوتیا کتابہ وراء ظہری۔ ہماری جو 11 والی آیت ہے، فا زبر فا، سین واو زبر سو، فسو، فا زبر فا، فسوفا، یا دال زبر ید، عین واو پیش او، ید او، سا پیش سو، با واو پیش بو، سبو، رو الف زبر رو، سبورا، فسوف یدعو سبورا۔ ہماری جو آخری آیت ہے یعنی 12 والی آیت، واو زبر وا، یا سوا زبر یس، و یس، لام کھڑا زبر لا، و یس لا، سین زبر سا، عین یا زیر ای، سا ای، رو الف زبر رو، سا ای رو، و یس لا سعیرو۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پہ مسرورن تھا، یسعیرن تھا اور یسیرن تھا، مگر ہم نے یہاں پہ اسٹاپ کیا ہے تو ہم نے یسیرو کر کے ادا کیا، مسرورہ کر کے ادا کیا اور سعیرو کر کے ادا کیا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی آپ کو کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ ہم اگر اسٹاپ کرتے ہیں تو الف کو ہم پڑھتے ہیں، باقی ساری سائن کو ہم نہیں پڑھتے۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پھر سے 1 سے لے کے 12 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی فاما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ جیسے ہم نے ساری آیتوں کو کس طرح سے پڑھا ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ بھی سورہ انشقاق کی اسی طرح سے پریکٹس کریں گے، اور ہر گھر میں قرآن پاک کو پڑھا جائے اور پڑھا ہی جاتا ہے، مگر اچھے مخرج اور تجوید کے ساتھ پڑھنا اس درس کا اور وین چینل کا مقصد ہے۔ تو ہر گھر میں قرآن مجید پڑھا جائے مخرج اور تجوید کے ساتھ۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹور کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، اور میں امید کرتی ہوں کہ سنڈے کے ساتھ ساتھ آپ کے سمر ویکیشنز بھی بہت اچھے جا رہے ہوں گے، اور آپ نے یہ ضرور ڈیسائیڈ کیا ہوگا، طے کیا ہوگا کہ اب جب آپ اسکول جائیں گے تو اب آپ ایک بیٹر اسٹوڈنٹ اور بیٹر بچے بن کر جائیں گے، اور آپ کو بیٹر بنانے کے لیے آپ ماشاءاللہ آپ لوگ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن آپ لوگوں کو اور اچھے بنانے کے لیے اور پیارے بنانے کے لیے، آپ کے اخلاق کو اور بہتر بنانے کے لیے ہم آپ کے لیے لے آئے ہیں ایک بہت ہی اچھی سٹوری، جو ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار امام علی علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے،
اور آپ کے غلام کون تھے؟ جناب قمبر تھے۔ آپ جناب قمبر کے ساتھ مارکیٹ سے گزر رہے تھے، تب آپ نے دیکھا کہ ایک شاپ پر، ایک دکان پر بہت ہی اچھے اچھے کپڑے ہیں۔ آپ نے، امام علیہ السلام نے وہاں سے 2 کپڑے خریدے، ایک 3 درہم کا جو بہت ہی زیادہ اچھا تھا، بہت بیوٹیفل تھا، اور دوسرا 2 درہم کا، وہ بھی اچھا تھا لیکن پہلے والے سے تھوڑا کم تھا۔ اب یہ دونوں کپڑے لے کر امام علیہ السلام جناب قمبر کے ساتھ وہاں سے گزر گئے۔ جب آپ راستے میں آگے بڑھ گئے اور اپنے گھر کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے جو 3 درہم والا کپڑا تھا جو بہت زیادہ بیوٹیفل تھا اسے جناب قمبر کو گفٹ کر دیا۔ اور جب آپ نے بہتر کپڑا جناب قمبر کو گفٹ کیا تو انہوں نے چونک کے آپ سے کہا کہ اے مولا، بہتر یہ ہے کہ یہ کپڑا جو کہ مہنگا ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ بیوٹیفل ہے، آپ رکھیں، آپ دوسرا مجھے دے دیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ جوان ہیں، آپ پر یہ کپڑا زیادہ اچھا لگے گا اور مجھے خوشی ہوگی کہ تم مجھ سے اچھا کپڑا پہنو۔ یہ کہہ کر مولا علیہ السلام نے وہ جو بہتر لباس تھا وہ جناب قمبر کو دے دیا۔ ساتھ ہی امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہمیں ہمارے سرونٹس کے لیے، میڈس کے لیے انہیں وہی کپڑا دینا چاہیے جو ہم پہننا پسند کرتے ہیں، انہیں وہی کھلانا چاہیے جو ہم کھانا پسند کرتے ہیں۔ ہم جس طرح اپنے آپ کے لیے جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں وہی ہمیں دوسروں کو دینی چاہیے۔ اب بچوں، آپ مجھے بتاؤ کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سے کون سی غلطی ہوتی ہے؟ اسکولس ختم ہوئی، آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ جون میں نئی بیگس خریدیں گے، رائٹ؟ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو بیگ پرانی ہو جاتی ہے نا، جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ اپنی مما سے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو پرانی بیگ ہے نا، آپ یہ میٹ کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح ہمارا شوق ہے کہ ہم نئی بیگ لے کر جائیں، اس طرح ان بچوں کا بھی جو غریب ہیں ان کا بھی دل ہوتا ہوگا کہ وہ نئی بیگ لے کر جائیں۔ ساتھ ہی اس میں میسج تو ہم بڑوں کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی، آپ کے پیرنٹس کے لیے بھی ہے۔ ہم کپڑوں کے لیے بھی ایسی کرتے نا، ہم صرف اپنے پرانے کپڑے دے دیتے، ٹھیک ہے، غلط بات نہیں ہے، دینا چاہیے، لیکن ہمیں ساتھ میں اچھے اور نئے کپڑے بھی دینا چاہیے نا۔ ہمارا بھی من ہوتا ہے نئے کپڑے پہننے کا، اسی طرح دوسروں کا بھی من ہوتا ہے نئے کپڑے پہننے کا۔ اگر ہم کھانے کی بات کریں تو یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے گھر میں آج جو کھانا بچتا ہے وہ ہم کل نیچے بھیجتے ہیں۔ نہیں، جب ہم آج تازہ کھانا بنا رہے ہیں تو ہمیں اسی کو تھوڑا نیچے کسی غریب کو بھیج دینا چاہیے، یا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو میڈز آتی ہیں، جو سرونٹس ہیں، یا جو ہماری بلڈنگ کے واچ مین ہیں، ہم انہیں تازہ کھانا دیں۔ اور خاص کر ہمارے گھر میں جو میڈز آتی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھائے تاکہ انہیں کسی بھی طرح کی احساس کمتری نہ ہو۔ ٹھیک ہے بچوں، تو میں امید کرتی ہوں ہمارا آج کا مورل آپ صرف یاد ہی نہیں رکھیں گے بلکہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں پریکٹس بھی کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کڈس۔ ہم نے اب تک امام زین العابدین علیہ السلام کی ہسٹری کے بارے میں جانا اور وہ ہم نے ختم کر لی۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم بات کریں گے امام محمد باقر علیہ السلام کی، جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ہمارے 5ویں امام علیہ السلام ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو ابن الخیرتین بھی کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے انہیں یہ؟ کیونکہ وہ دونوں طرف سے ہاشمی اور علوی تھے۔ خیر، امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت 1 رجب 57 ہجری میں ہوئی اور آپ کی شہادت 7 ذی الحجہ 114 ہجری میں ہوئی۔ یہ وہ امام ہیں جن کی جو ولادت کا جو ایئر ہے 57، اتنی ہی ان کی عمر تھی، یعنی وہ 57 ایئر زندہ بھی رہے اور 57 ایئر ان کا برتھ ایئر بھی تھا، 57 ہجری، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام 3.5 سال انہوں نے اپنی زندگی کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارا، جس میں وہ سارے کنبے کے ساتھ کربلا بھی گئے اور وہ کربلا میں موجود تھے۔ وہاں پر انہوں نے ساری سختیاں سہی، سارے مظالم سہتے رہے، قید خانے میں بھی وقت گزارا، اور اس کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام پلٹے تب امام محمد باقر علیہ السلام بھی ان کے ساتھ مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بابا کے ساتھ کافی لمبا عرصہ مدینے میں گزارا، اور جب 95 الحجہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کا شہادت ہو گئی، اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے امامت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا نام محمد تھا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی بار اہل بیت علیہ السلام میں یہ محمد رکھا گیا،
کیونکہ ساری جو رسول اللہ کی ٹیچنگز تھی وہ بہت زیادہ ختم کر دی گئی تھی اور اس کو بہت زیادہ فیبریکیٹ کر دیا گیا تھا. لیکن امام محمد باقر علیہ السلام نے ان ٹیچنگز کو واپس سے آ کے زندہ کیا اور پھر سے لوگوں کو سکھایا. ان کا ایک ٹائٹل بھی ملتا ہے باقر. باقر یعنی کیا ہوتا ہے؟ باقر یعنی شگافت کرنے والا، چیرنے والا. انہوں نے علم کے، سائنسز کے ایسے ایسے سیکرٹ شگافت کیے اور لوگوں کو سکھائے جو آج سے پہلے جن پر کبھی بات نہیں ہوئی تھی. آپ کی کنیت ابو جعفر ہے. آپ کو شاکر، ہادی اور آپ کو علوم نبیین، علوم اولین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ سارے علم کا، سارے سائنسز کا سرچشمہ تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے ایک صحابی سے اس امام کی پیشن گوئی کی تھی. آپ سب جانتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری کو. یہ جو تھے یہ رسول اللہ کے بہت ہی خاص صحابی تھے اور یہ جب ایک بار اسی طرح رسول اللہ سے بات ہو رہی تھی ان کی، تب رسول اللہ نے بتایا کہ اے جابر، میری نسل میں سے میرا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام، میرا نام ہوگا محمد باقر. تم اس سے ملاقات کرو گے اور جب تم اس سے ملاقات کرنا تو میرا سلام کہنا. اس کے بعد جناب جابر بہت ٹائم تک انتظار کرتے رہے اور ڈھونڈتے رہے کہ وہ کب اس بیٹے سے ان کی ملاقات ہوگی. خیر پھر پہلے امام کا دور، دوسرے امام کا دور، 4 اماموں کا دور گزرا اور جناب جابر کی جو ایج تھی بہت طولانی ہو گئی تھی، بہت بزرگ ہو گئے تھے، انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا. خیر ایک دن جب امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے تب جابر وہاں پہنچے اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ محمد باقر ہیں؟ تب جو ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا جی ہاں میں محمد باقر ہوں. تب جابر نے انہیں گلے لگایا، ان کا ماتھا چوما اور کہا کہ رسول اللہ نے آپ کی پیشن گوئی کی تھی اور ان کا سلام پہنچایا. خیر امام محمد باقر علیہ السلام اپنے تقوی میں، اپنے علم میں، اپنے صبر میں، اپنے حلم میں، ہر چیز میں ہو بہو اپنے بابا کی شبیہ تھے اور دونوں بہت زیادہ ملتے جلتے تھے. آج امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں بس اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی لائف سے اور کیا انٹرسٹنگ ہمیں سیکھ یا سبق ملتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ رحمان کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ رحمان قرآن کا 55 نمبر کا سورہ ہے اور یہ آپ کو 28 پارے میں ملے گا. اس سورے میں ٹوٹل 78 آیتیں ہیں اور یہ ایک مدنی سورہ ہے. اس سورے کی آیت نمبر 1 سے لے کے 49 تک ہم نے پچھلے 4 ایپیسوڈ ڈسکس کر لیا ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 50 سے کنٹینیو کریں گے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 50. فیہما عینان تجریان. یہ آیت کہتی ہے ان دونوں میں 2 چشمے بھی جاری ہوں گے. تو اگر آپ نے پچھلے ایپیسوڈ دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آیت نمبر 46 اور 48 میں خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے فرمانوں کو مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اللہ نے جو کہا ہے اسے انجام دیتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے آخرت میں باغ ہوں گے، یعنی جنت ہوں گے. اور اس آیت میں خداوند عالم اسی جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتا رہا ہے. تو اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ اس جنت میں 2 چشمے بھی جاری ہوں گے. چشمے کا مطلب ہوتا ہے اسٹریم. آیت نمبر 51. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 52. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. یہ آیت کہتی ہے ان دونوں میں ہر میوے کی جوڑی ہوگی. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان دونوں میں، یعنی یہ 2 جنت کے بارے میں جو اللہ بتا رہا ہے، ان جنتوں میں میوے یعنی فروٹ کی جوڑیاں ہوں گی، یعنی فروٹس بھی 2 میں ہوں گے. آیت نمبر 53. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو خداوند عالم پھر سے اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 54. مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُوشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. تو آیت نمبر 54 میں اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ ان فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر سلک کے بنے ہوں گے اور دونوں باغات کی میوے انتہائی قریب سے حاصل کر لیں گے. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے، جو جنت کے باغوں میں جائیں گے، ان لوگ سلک کے بنے ہوئے فرش اور تکیے پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کے لیے جنت کی میوے حاصل کرنا، یعنی ان کے پاس جنت کے تمام میوے اور فروٹس موجود ہوں گے.
آیت نمبر 55 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 56 فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلُهُمْ وَلَا جَانٌ۔ آیت نمبر 56 میں اللہ فرما رہا ہے ان جنتوں میں محدود نگاہ والی حوریں ہوں گی جس کو انسان اور جنات میں سے کسی نے پہلے چھوا یعنی ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو آیت نمبر 56 میں اللہ بتا رہا ہے کہ جنت یعنی جنت کے باغوں میں حوریں موجود ہوں گی جنہیں انسان اور جنات کسی نے بھی کبھی ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ آیت نمبر 57 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 58 كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، یہ آیت کہہ رہی ہے وہ حوریں اس طرح کی ہوں گی جیسے سرخ یاقوت اور مونگی۔ تو آیت نمبر 58 میں اللہ پریسائسلی بتا رہا ہے کہ وہ حوریں اس طرح کی ہوں گی جیسے روبی اور موتی، یعنی اس طرح کی بیوٹیفل اور پیور ہوں گی۔ آیت نمبر 59 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس آیت میں اللہ پھر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 60 هَلْ جَزَاءُ إِحْسَانٍ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کیا احسان کے بدلے احسان کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ تو آیت نمبر 60 میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوگا۔ آیت نمبر 61 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس آیت میں اللہ پھر سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو بچوں آج کی آیتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں اور جو اللہ کی کہی ہوئی چیزوں کو انجام دیتے ہیں وہ آخرت میں بہت ہی آرام میں ہوں گے، انہیں بے شمار نعمتیں ملیں گی۔ اور سیکنڈ چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ احسان کا بدلہ صرف اور صرف احسان ہوگا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔